اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 8 ہے، کلاس 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو ہم نے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ کسی انسان پر اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اس کے اوپر آتے ہیں تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جو مومن ہے وہ ہر حال میں اس کے خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے۔ اگر وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے تو وہ صبر کرے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا، اور اگر وہ خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعامات کیے ہوئے ہیں تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو تب بھی اس کے لیے ہی خیر ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے۔ صبر کے معنی اور مفہوم پہ کہ صبر کا کیا مطلب ہے، جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، صبر کا معنی اور مفہوم۔ صبر کا معنی ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ پیشانی کا مطلب ہوتا ہے ماتھا، یعنی وہ اپنی پیشانی پر، اپنے ماتھے پر بل نہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرے اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس پر کوئی پریشانی یا مصیبت آئی ہے تو اس پر وہ صبر کرے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے صبر قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 153 میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے واقعات پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو صبر سے بھری پڑی ہے۔ مکی دور میں مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا، اور مدنی دور میں منافقین کا، اور اسی طرح ساری جنگیں، تو یہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر سے بھری پڑی ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور گلا گھونٹنا شروع کر دیا، یعنی گلا دبانا شروع کر دیا۔ عین وقت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور اسے کندھے سے پکڑا اور دھکا دے کر ہٹایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا کیا تم ان کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور سب سے جو اہم واقعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ طائف ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے، اور وہاں کے لوگوں نے اوباش لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، شرارتی بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور منہ بولے بیٹے تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور اس قدر رسول اللہ کو پتھر مارے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل واقعہ پیش آیا ہے؟ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دن جب میں طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا تھا تو ان لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی اور مجھے ستایا۔ تو طائف کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کا پیکر تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شکر کی، شکر کا معنی اور مفہوم۔ شکر کا معنی ہے جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے، اس کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو اور عاجزی اختیار کرے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے کہ جناب یہ بڑی میں نے محنت کی ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں کیوں اس میں سے کسی غریب کو دوں۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شکر۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب کیا ہے، بڑا سخت ہے اور بڑا شدید ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف صبر کا پیکر تھی بلکہ آپ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کی مسنون دعاؤں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے، اور یہ الفاظ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتے ہیں، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، یعنی پاؤں مبارک رسول اللہ کے سوج جاتے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں کمی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تو کئی دن روزے رکھتے، اور جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ ساری رات نماز پڑھنا اور روزے رکھنا شروع کیا تو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے منع کر دیا اور کہا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، اگر تم ساری رات جاگتے رہو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، تو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات سے نوازا ہوا تھا، کوالٹیز تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں جو عام لوگوں میں نہیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، یعنی اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یعنی دنیا میں ہماری مثال ایک مسافر کی طرح ہے کہ ہم کچھ عرصہ کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال 100 سال ہماری زندگی ہے، اس کے بعد تو ہم نے مرنا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، یعنی دنیا کے مال و دولت عیش و عشرت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور اگر آپ نے دینی معاملات میں
دیکھنا ہے تو آپ پھر اپنے اوپر والوں کو دیکھیں کہ فلاں بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے، فلاں بندہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فلاں بندہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، فلاں بندے کا اخلاق کتنا اچھا ہے، فلاں بندہ لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، وہ کبھی گالی نہیں نکالتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں دوسروں سے سیکھنی چاہیے۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ اسے شکر کی توفیق ملے گی، اس سے مزید نیک عمل کا شوق انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حاصل کلام اس چیپٹر کا خلاصہ، کہ افراد اور قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو بے پناہ کامیابی اور خطرناک ناکامی کے مواقع ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، میں دوبارہ اپنے اس کاروبار کو ٹھیک کر سکوں گا کہ نہیں، کیا میں دوبارہ پاس ہو سکوں گا کہ نہیں، کیا میں دوبارہ کامیاب ہو سکوں گا کہ نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں انسان کو خود کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیسے؟ صبر کے ذریعے سے، کہ بے صبری اختیار نہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اب ہم بات کریں گے ایم سی کیوز کی طرف آ جائیں۔ اس کا جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو قرار دیا مٹھاس، روشنی، دولت اور عزت، تو اس کا جو بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، روشنی قرار دیا۔ سیکنڈ ایم سی کیوز، رسول اللہ کی دعاؤں میں کثرت سے الفاظ ملتے تھے، الحمدللہ کے، لا الہ الا اللہ کے، اللہ اکبر کے، سبحان اللہ کے، تو اس کا جو فرسٹ ایم سی کیوز کا آپشن ہے الف وہ ٹھیک ہے، سیکنڈ ایم سی کیوز کا فرسٹ آپشن الف الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ تھرڈ ایم سی کیوز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی سب سے روشن مثال ہیں، الف غزوہ احد، بے واقعہ طائف، جیم ہجرت مدینہ، اور دال غزوہ احزاب، تو واقعہ طائف جو بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے۔ مومن کو نعمت ملے تو کرتا ہے صبر، شکر، فکر، ذکر، تو اس کا جو بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، وہ شکر کرتا ہے۔ سفر طائف میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا موت کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، جنت کا دربان، تو جو 5 ایم سی کیوز ہے اس کا جیم آپشن ٹھیک ہے، پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے شارٹ کوسچنز دیکھیں۔ شارٹ 1 ہے صبر کا کیا معنی ہے، اور اس پر ابھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور رسول اللہ کے صبر کی ایک مثال، تو آپ کوئی ایک واقعہ رسول اللہ کا لکھ دیں، واقعہ طائف لکھ دیں، یا وہ جو واقعہ ابھی ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط والا جو معاملہ تھا خانہ کعبہ میں نماز والا، اور اس کے بعد شکر کا کیا معنی ہے، اور شکر کی مثال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے شکر کی ایک مثال تحریر کریں۔ تو بہت ساری مثالیں ابھی ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اتنی کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اور پھر بات کریں گے شارٹ کوسچنز پہ۔ شارٹ 1 ہے صبر کا کیا معنی ہے، شارٹ 2 ہے رسول اللہ کے صبر کی ایک مثال تحریر کریں، شارٹ 3 ہے شکر کا کیا معنی ہے، اور شارٹ 4 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر کی ایک مثال تحریر کریں، اور جو شارٹ 5 ہے صبر سے متعلق ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ تو ان پر ہم نے ابھی تفصیلاً گفتگو کی ہے، یہ سارے سوالات ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کا جو لانگ کوسچن ہے، لانگ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے واقعات پر نوٹ لکھیں، اور جو سیکنڈ لانگ ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ اس کا سیکنڈ لانگ ہے، اس پر بھی تفصیلاً گفتگو ابھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، لیکچر نمبر 8۔